بخاری میں ایک حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا، وہاں بھیڑیا آ گیا اور ایک بکری اٹھا کر لے جانے لگا۔ چرواہے نے اس بکری کو چھڑانے کی کوشش کی تو بھیڑیا بول پڑا، پرندوں والے دن اس کی رکھوالی کرنے والا کون ہوگا جس دن میرے سوا اور کوئی چرواہا نہ ہوگا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص بیل کو اس پر سوار ہو کر لے جا رہا تھا۔ بیل اس کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگا، میری پیدائش اس لیے نہیں ہوئی ہے، میں تو کھیتی باڑی کے کاموں کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ یہ سن کر کچھ لوگ بول پڑے، سبحان اللہ، جانور اور انسانوں کی طرح باتیں کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات پر یقین کرتا ہوں اور ابو بکر اور عمر بن خطاب بھی۔ یہ ایک ان یوزول انسیڈنٹ ہے، جانوروں کی بات چیت اس حدیث میں، لیکن ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر عمر اور ابو بکر رضی اللہ عنہما دونوں کی طرف سے ان سے پوچھے بغیر یہ دعویٰ کیا کہ ان کا بھی اس قصے پر ایمان ہے۔ ان صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر بلائنڈ فیتھ تھا۔ سوچے ذرا کہ کیا ہمارا بھی رسول اللہ کی باتوں پر ایسا ٹھکا ہوا ایمان ہے؟ کیا میرے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دعویٰ کر پاتے؟ اس طرح کی بہت سی انہونی احادیث جو اوتھینٹک بکس میں ہیں ہمیں ملتی ہیں، لیکن قرآن کے انہونی قصوں پر ہم پھر بھی ذرا سوچ کر رسپونڈ کرتے ہیں، لیکن احادیث کے معاملے میں ہم اکثر ذرا لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور کچھ نہیں تو منہ سے یہی نکل جاتا ہے کہ لیکن کیسے؟ How can this be possible? Well, I've never heard such a hadith before. جیسے ہم نے تو علوم الحدیث میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی اپنے آخری خطبے میں فرما دیا تھا کہ میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور سنہ۔ تو اگر ہمیں کسی بھی صحیح حدیث پر slightest ڈاؤٹ بھی ہے، do you know what it implies? Our ایمان is not complete. ہمارا ایمان کامل نہیں ہے۔ ہم اپنے رسپانسز سے آرام سے گیج کر سکتے ہیں کہ ہمارا آپ کی احادیث پر ایمان کیسا ہے، میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیسا ہے، صحابہ کا کیا اعتماد تھا آپ کی باتوں پر۔ Do we really match that? On the other hand, کیا دل میں شکوک ہونا کمزور ایمان کی علامت ہے؟ کچھ صحابہ رسول اللہ کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے، ہمیں کبھی کبھی ایسے خیالات آتے ہیں جو ہم منہ سے کہہ بھی نہیں سکتے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ یہ عین ایمان کی نشانی ہے، اگر تم نے ان پر عمل نہ کیا تو اس کا بھی اجر ہے، اور ان سوچوں پر جو ندامت محسوس کرتے ہو یہ خود ایمان کی نشانی ہے۔ تو شیطان صرف برے خیالات دل میں ڈال سکتا ہے۔ All he has is whispers۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ ان وسوسوں اور بری سوچ کو ہم انٹرٹین نہ کریں۔ Don't allow it to penetrate into your action. So as long as you don't speak of it or act in accordance with it, having thoughts is okay. Don't kill yourself because you are having whispers. This is normal and everybody would go through it. It's all about how you deal with it. اسی طرح شیطان اچھے موقعوں پر بھی برے وسوسے دل میں ڈالتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی ویکیشن پر گئے ہوئے ہیں، سن سیٹ دیکھتے ہیں اور اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اب شیطان دل میں کیا خیال ڈالتا ہے کہ یہ سورج اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے، لیکن اللہ کو کس نے بنایا؟ ایسے موقع پر انسان ایک دم سے الرٹ ہو جائے۔ پہلی چیز اس بات کا احساس کہ یہ شیطان تنگ کر رہا ہے، اور پھر ہم تعوذ پڑھیں، سیک ریفیوج ان اللہ فرام سیٹن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور ایک اور نیریشن میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ایسے موقع پر آمنت باللہ کہیں، یعنی I believe in Allah and you will have the Satan running away. May Allah subhanahu wa ta'ala allow us to remain strong in our faith and help us to remove Satan from our thoughts and actions. And may Allah subhanahu wa ta'ala keep our iman strong and pristine. So the next time you have doubts about sensitive matters of deen, two things to do. Number one,
acquire knowledge, علم حاصل کریں، قرآن کا احادیث کا علم حاصل کریں. اور دوسری چیز کیا؟ we say اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم and آمنت باللہ.